18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذری۔ کذبت جھٹلایا عاد نے فکیف کان پھر کیسا ہوا عذابی میرا عذاب و نذر اور میرا تنبیہ کرنا، میرا کھڑکھڑانا، میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہا ریحا صرصرا تو پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر ہوا تند سخت، فی یوم نحس مستمر وہ دن جو چلے گئے، ایسے نحوست کے دن، نحوست کے دن جو گزر چکے، ہم نے ان کے اوپر ایسی تند ہوا پھینکی۔ اور سب سے پہلے جو عذاب آیا وہ قوم عاد پر آیا تھا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز النخل منقعر، تنزع اکھاڑ پھینکا لوگوں کو، کأنہم گویا کہ جیسے کہ اعجاز النخل منقعر جیسے کہ کھجور کی اکھڑی ہوئی باڑیں، سوکھی باڑیں۔ فکیف کان عذابی و نذر پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میرا تنبیہ کرنا، میرا کھڑکھڑانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو بنایا نصیحت کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو پھر ہے کوئی نصیحت لینے والا، سوچنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر اور جھٹلایا سمود کو، جھٹلایا سمود نے تنبیہ کرنے والے کو، ڈر سنانے والے کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشر منا تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی شخص، کوئی بشر، کوئی انسان، منا ہم میں سے، واحد ایک، نتبعہ کہ ہم اس کی اتباع کریں، انا اذا لفی کہ بے شک ہم کھلی غلطی میں ہوں گے، ضلال و سعر اور ہم بڑے سعور یعنی سودے میں، اور سعور کے بہت جگہ آئیں گا، سور اور سعور کے ہر جگہ الگ الگ معنی آئیں گے۔ جیسے سعور کے معنی آئیں گے ایک تو جنون کے، کبھی آئیں گے جہنم کی آگ، اور کبھی آئیں گے عذاب کے لیے بھی۔ تو سعور کے کیا کیا معنی ہیں؟ جنون کے بھی ہے، جہنم کی آگ کے بھی ہے، اور عذاب مجرمین کے عذاب کے لیے بھی ہے۔ القی الذکر کہ اتار دی نصیحت، علیہ ان پر، من بیننا درمیان ان کے ہمارے بیچ میں، بل ہوا کذاب اشر کہ وہ بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ کہ وہ کیا کہتے تھے کہ کیا اسی پر نصیحت اتری، کہ اسی پر وحی اتری ہے، یعنی جو کفار کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا انہی پر نصیحت اتری ہے جو ہمارے درمیان میں، اور یہ جھوٹے ہیں اور اشیرن اترانے والے، یعنی اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں جو یہ ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وحی اتری ہے، تو یہ کیا کہنے لگے کہ کیا انہی پر اتری نصیحت، انہی پہ وحی اتری ہمارے درمیان میں، اور جبکہ ہم دوسرے معزز لوگ موجود تھے، اور یہ جھوٹے ہیں اور اپنی بڑائی کرنے والے ہیں، اشر۔ سیعلمون پھر وہ جان لیں گے، غدن کل کو، من الکذاب الاشر کہ کون جھوٹا اور بڑائی مارنے والا ہے، کل کو وہ جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ انا مرسل الناقتی کہ ہم نے بھیجا، ہم نے اتاری اونٹنی، فتنۃ آزمائش کے لیے، لہم ان میں، فرتقبہم واستبر تو انتظار کرو اور صبر سے کام لو۔ کہ ہم نے ایسے ہی لوگوں میں اونٹنی اتاری تھی سمود میں، کہ وہ کیسا اس کے ساتھ انجام کرتے تھے، وہ ایک آزمائش تھی ان کے صبر کی، کہ معجزہ تو تھا ہی کہ پہلے تو معجزہ ہوا وہ پورا ہو گیا، پھر ان کے لیے آزمائش تھی کہ اس کا پانی کا پی لینا، اور پھر اس کے ساتھ ان کا صبر کرنا یا نہ کرنا ان کی آزمائش کے طور پہ تھی وہ۔ وَنَبِّئُهُمْ کہ جتلا دے تم کو، ان الماء قسمۃ بینہم کہ بے شک پانی بانٹا ہوا ہے ان کے درمیان، کلو شرب مختضر کہ ہر ایک کے پینے کی باری حاضر ہوں گی، کہ ان کے درمیان پانی بانٹا گیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پئیں گی، ایک دن قوم والے پئیں گے، اور ہر ایک اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں گا، لیکن ان سے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ اونٹنی ایک دن پانی پی لے اور ان کے سامنے چلتی پھرتی دکھے جو ایمان کا کھلا معجزہ تھا، تو اس پر صبر نہ کر سکے۔ فنادوا صاحبہم پھر پکارا ان کو ان کے رفیق نے، فتعاطی فعقر پھر اس کی کوچے کاٹ دی، پھر پکڑ کے اس کی کوچے کاٹ دی، کہ اتنا بھی ان سے برداشت نہ ہوا، پھر آخر میں انہوں نے پلان بنایا دو لوگوں نے، اور اس کے پہلے گھٹنے پر مارا کہ وہ اتنی اونچی تھی کہ اس کی گردن تک نہیں مار پا رہے تھے وہ، تو گھٹنے پر مارا تو وہ بیٹھی، تو تب اس کی گردن اڑا دی، اور اس طریقے سے اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ ختم کر دیا۔ اور وہ جو بچہ تھا تو اونٹنی نے ایسا چیخ ماری کہ وہ بچہ واپس اسی پہاڑ میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ فکیف کان عذابی پھر کیسا ہوا میرا ڈرانا، و نذر اور میرا تنبیہ کرنا،
کھڑکھڑانا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ، اور کہ بے شک ہم نے بھیجا ان پر ایک چنگھاڑ، واحدۃ ایک، فکانوا کحشیم محنظر، تو وہ گویا سوکھے ہوئے باڑ کی طرح، سوکھے ہوئے روندے ہوئے گھاس کی طرح ہو گئے، کہ عذابوں کا ذکر آ رہا ہے کہ الگ الگ قوموں پر، اور یہ قومیں اتنی زیادہ زبردست تھی اپنے اپنے وقت کی کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن ہواؤں نے اور چنگھاڑ نے اور ایسے آوازوں کا ان پر عذاب آیا کہ مانو گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا، للذکر، ذکر کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو پھر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کیسی بات بول رہا نا، ہم سے مطلب اللہ پاک ایک بار کتنی بار آئی نا کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، لیکن جو انسان قرآن کو پڑھ لے اور اس کا دل دماغ نہ کھلے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھنے کے بعد بھی کتنا حق کو جھٹلایا جا رہا، ہم نہ باطل کو سمجھ رہے آج، نہ حق کو سمجھ رہے، اور ایسا لگ رہا کہ اللہ نے کتنے احکامات اتارے تھے جس احکام کو پورا بھی نہیں کر پا رہے، چند مٹھی پر احکام کو پورا کر کے ہم کتنے مطمئن بیٹھے، نصیحت ہی نہیں پکڑ رہے، اور ہم عبرت بھی حاصل نہیں کر رہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا گویا کہ ہم زندگی بھر یہی رہیں گے۔ اب اگر ہم یہ بات سوچیں نا کہ کیوں ایسا ہوں گا، 70,000 ہی ہوں گے مہدی علیہ السلام کے ساتھ، ہم کو کبھی حیرانی ہوتی تو ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمارا کیا حال ہے آج ہم حیران ہوتے کہ بھائی کیسے ہوں گے وہ لوگ جب مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ہوتے تو ہو جاتے، ہم کو ایسے ہی لگتا نا، ہم آج یہ محسوس کرتے نا کہ اس زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے، تو ہم کیا ہے، ہم کون سا حق چاہ رہے، ہم کون سی حق کی بات کر رہے، ہم کون سا اسٹینڈ لے رہے، ہم کتنے خوف زدہ، ہم کتنے ڈرے ہوئے، ہم کو ہمارے جانوں کی مالوں کی کیسی فکر ہے کہ اللہ نہیں حفاظت کرنا، کوئی اور ہے ہماری حفاظت کرنے والا، آج ہم نے مالک کسی اور کو مان لیا، یہ بھی تو شرک ہے کہ ہم نے اپنے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو مان لیا، ہم کو اللہ پہ وہ توکل نہیں ہے جیسا کہ توکل کا حق تھا اللہ پہ، پھر ہم کیسے حیران ہو سکتے، وہ لوگ بھی شاید وہی ڈریں گے جیسے ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم جیسے حق کی بات نہیں کر رہے، ہم قرآن کو اس طریقے سے پورا نہیں پکڑ رہے، ہم جیسے حق کا ساتھ آج ہم نہیں دے رہے تو پھر کل کیسے دیں گے، ہم کو کتنی سوچنے والی بات ہے، آج تو ہم کیسے نہ کیسے بچ جائیں گے، آج اتنے تو امید ہے کہ چلو وہ ایک دم ایسا معاملہ نہیں آ گیا کہ یا دو لشکر میں سے ایک ہی کامیاب لشکر ہے، آج ہمارے پاس کچھ تو آپشن ہے، اس وقت تو آپشن ہی نہیں ہوگا، پھر آج ہماری حالت ایسی ہے تو نسلوں کی حالتیں کیا ہوں گی، ہم کیا اونڈے لیں گے نسلوں میں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والے کو، انا ارسلنا علیہم حاسبا، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیج دی، الا آل لوط، مگر آل لوط کے گھر والوں کے علاوہ باقی سب پہ آندھی بھیجی، نجیناہم، پھر ہم نے نجات دی ان کو، بالسحر، رات کے وقت، یعنی آخری رات کا پہر تھا، رات کا آخری پہر تھا، صبح کا وقت تھا نا کہ نکل جانا تھا ان کو، کب نکلنا تھا، بالکل رات کے آخری پہر میں، صبح کی کرن نکلنے سے پہلے ان کو اس بستی کو چھوڑ کر چلے جانا تھا، دن ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، نعمت من عندنا، یہ نعمت تھی ہمارے طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حق مانتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور ہم نے جو ہے ڈرا چکا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا، پھر وہ جھگڑنے لگے، بالنذر، ڈرانے کو، کہ ہم نے اتنا ڈرایا ان کو لیکن ڈرانے والوں سے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور آج ایسی ہو رہا ہے نا، حق کی بات جو کر رہا ہے سب اس کے اگینسٹ، حق کی بات جو کر رہا ہے سب اس کے اگینسٹ، حق کو سمجھ ہی نہیں رہے، آج یہ ساری باتیں کوئی عاد اور سمود کے بارے میں نہیں ہو رہی، یہ باتیں ہمارے بارے میں ہو رہی، بس پوری ہمارے بارے میں ہو رہی ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ ہم ہسٹری پڑھ رہے اچھا ایسا ہوا تھا، نہیں، یہ ہم ہیں، اللہ ہمیں اس سرکشی سے بچا، اللہ ہمیں ان عذاب سے بچا، اللہ قبول کرے، ہمارے دلوں میں ہمت دے، حق بولنے والا بنائے، دعوت کو صحیح طریقے سے پہنچانے والا بنائے، یہ سب ہم ہیں کہ جو ڈر سنانے والا آ رہا اس کو جھٹلا رہے، جو ڈر سنانے والا آ رہا اس سے لڑ لے رہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تحقیق کے وہ پھسلانے لگے، رَوَادُوهُ کا مطلب ہے کہ اپنی شہوت نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو بہلانا پھسلانا، ان ضیفی، اس کے مہمانوں کے بارے میں، حالانکہ دیکھو کتنی بڑے تذکرے ہو گئے یہاں پہ، کتنے بڑے واقعات ہو گئے، لیکن اللہ کیسے بیان کر رہا ہے، ایک جملے میں اور کتنے نئے الفاظ اور کس قدر
طریقے سے اور شارٹ میں، کتنے شارٹ میں بڑا بڑی واقعات ہو جا رہی. اب کیا کہا وَلَقَدْ رَوَدُوهُ کہ انہیں اپنے نفسانی خواہشات کے لیے پھسلانا. اب رَوَدُوهُ کے معنی ہے کہ پھسلانا بھی کیسا، نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے. ان ضیفی اس کے مہمانوں کو، جو لوط علیہ السلام کے گھر میں جو 2 خوبصورت فرشتے لڑکے بن کر آئے تھے، وہ مہمانوں کا ذکر ہو رہا. فَتَمَسْنَا پھر ہم نے مٹا دیا أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ پھر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ سَبَّحْتُمْ پھر وہ رہ گئے صبح کو، بُكْرَةً صبح سویرے، عذاب مستقر ایک ٹھہرے ہوئے عذاب ان کے اوپر آ پڑا، ایک ٹھہرا ہوا عذاب صبح سویرے. فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ اور چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے بنایا، نصیحت کے لیے بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو پھر کوئی ہے سوچنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور آئے فرعون والے، پھر پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے. کذبوا بآیاتنا پھر جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، کلھا سب کی سب. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر پھر پکڑا ان کو عزیز زبردست، مقتدر جو مقدور ہے، قادر ہے، اس نے پکڑا. اکفارکم کیا کفار تم میں سے، خیرم من اولئکم بہتر ہے ان لوگوں سے، ام لکم براۃ من زبر یا ان کی برات آ گئی صحیفوں میں، ان کی برات لکھ دی چکی. دیکھو یہی بات ہے نا کہ آج کفار ہمیں اچھے لگ رہے، کفار کے قانون ہمیں اچھے لگ رہے، اللہ کے احکام ہمیں اتنے پسند نہیں آ رہے، ہم جیسے ہے ویسے حالتوں میں رہنا چاہ رہے. تو اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ کفار بہتر ہے ان ساتھیوں سے، ان لوگوں سے، کیا کفار بہتر ہے یا کوئی برات لکھ دی گئی زبور میں، صحیفوں میں. تمہارے لیے برات کا مطلب ہے کہ مطلب فارغ ہو گیا، میں بس ہو گیا، ان کا بھگت چکے جو، یا پھر ہاتھ کھڑے کر لیے، یا ان کو فارغ کر چکے. ام یقولون نحن جمیع منتصر یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب منتصر مدد پائے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب قوت میں ہیں. سیہزم الجمع پھر ہم نے سب کو شکست دے دی، دھسا دیا سب کے سب کو. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، اور بھاگے پیٹ پھیر کے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ قیامت جس کا وعدہ ہوا ہے، وَالسَّاعَةُ وہ گھڑی، أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ وہ بڑی آفت کی اور بڑی کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر اور بے شک جو مجرمین ہیں وہ بڑے گھاٹے کے سودے میں ہیں. یوم یسحبون اور وہ اس وقت گھسیٹے جائیں گے، ہو جائیں گے، فی النار آگ میں، علی وجوہہم ان کے منہ، ذوقوا مس سقر اور چکھو آگ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر ہم نے ہر ایک چیز کو قدر کے ساتھ، مقدر کے ساتھ ٹھہرایا کہ ہر چیز اللہ کے مقدر میں، اللہ کے لکھی ہوئی مقدر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم میں مجوسی ہوا کرتے تھے، اور میرے قوم کے مجوسی وہ ہوں گے جو کہ قدر کا انکار کریں گے، تقدیر کا انکار کریں گے. تو یہ فتنہ بھی اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ کئی لوگ تقدیر کے انکاری ہو گئے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. جیسے ہمارا بھی یہ کہنا کئی بار، ہمارا بھی اللہ معاف کرے، ہم بھی کئی بار کہہ دیتے ہیں نا کہ افسوس کرنا، تقدیر کو نہیں ماننا، کہ ایسا ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا نہیں کرتی تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ایسا ویسا کہنا بھی ہمارا بہت بڑا گناہ ہے، کہ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو ہوا اس کو تقدیر مان لینا چاہیے. وما امرنا کہ ہم نے اور ہمارا کام، الا واحد کلمہم بالبصر کہ ہمارا کام ایک پلک جھپکتے ہو جاتا ہے. کہ ہمارا کام کیسا ہو جاتا ہے، ایک پلک جھپکتے میں ہو جاتے، اللہ حکم دیتا ہے تو پلک جھپکنے میں وہ کام پورا ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کے اشیاءکم ان کے ساتھ والوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ الزُّبُرُ کہ یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہے زبور میں، یہ تمام چیزیں زبور میں ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطِرٌ اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا. ان المتقین فی جنات ونہر اور بے شک جو متقی ہے وہ جنات، باغات میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق کے سچا ٹھکانہ، عند ملیک مقتدر کے بادشاہ جو سب پہ قابض ہے، جو سب پہ قادر ہے، اس بادشاہ کے.